ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر چڑھے 47 سال بیت گئے، لیکن آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے کا نعرہ بلند کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی بھٹو کا نظریہ زندہ ہے؟ کیا آج کی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی بنائی ہوئی سیاسی جماعت ہی ہے؟ کیا جماعت میں عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کر رہے ہیں یا اپنی ذاتی پروفائلنگ کر رہے ہیں؟ یہ چند سوالات ہیں جو آج پیپلز پارٹی کے ہر جیالے کے ذہن اور زبان پر ہیں اور جن کا جواب پارٹی کی لیڈرشپ کی جانب سے کبھی نہیں دیا گیا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کیوں مقبولیت نہیں مل رہی؟ کسی دور میں پنجاب کی سیاست پر راج کرنے والی جماعت آج کیوں چند نشستوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے کس قدر اہم ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ محض روایتی جملوں اور دعووں کے عملی طور پر کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس وقت اگر ہم پیپلز پارٹی پنجاب کی بات کریں تو یہاں تنظیم سازی برسوں سے التوا کا شکار ہے۔ پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف ہیں جو پچھلے 5 سال سے اس عہدے پر براجمان ہیں۔ پارٹی کے بعض حلقوں کے خیال میں راجہ پرویز اشرف محض اس لیے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر ہیں کیونکہ وہ سابق وزیر اعظم ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کی سیاست میں ان کا کوئی سٹیک نظر نہیں آتا۔ وہ سینٹرل پنجاب کے صدر ہیں لیکن زیادہ تر وقت اسلام آباد یا اپنے انتخابی حلقے گوجر خان میں گزارتے ہیں۔ لاہور جو پنجاب کی سیاست کا گڑھ ہے، راجہ پرویز اشرف مہینوں چکر ہی نہیں لگاتے، حتیٰ کہ بہت سے نوٹیفیکیشنز کی منظوری کے لیے اسلام آباد جانا پڑتا ہے۔ اس سے پارٹی کے لیے ان کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم سید احمد محمود ہیں۔ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ انتہائی اہمیت کا حامل یہ عہدہ فقط پارٹی سے ان کی دہائیوں سے وابستگی کی وجہ سے ہے۔ سینٹرل پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ ہیں جو رہتے تو لاہور میں ہیں، لیکن پارٹی میں تنظیم سازی، عہدوں پر تقرری اور دیگر بہت سے معاملات پر وہ خاصے متعصب محسوس ہوتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ مسلک ہے۔ جب سے سید حسن مرتضیٰ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری بنے ہیں، پارٹی میں اپنے ہم مسلک اور اپنے قریبی افراد کو عہدوں پر لانا ان کا وحید مقصد دکھائی دیتا ہے۔ حسن مرتضیٰ شاید اپنے قریبی لوگوں کو بغیر اہلیت جانچے عہدوں پر ایڈجسٹ کرانے کو ہی پارٹی کی کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں۔ احسن رضوی حسن مرتضیٰ کے کار خاص ہیں۔ انہیں اب فیصل میل کے ہٹنے پر ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری وسطی پنجاب لگایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ حالیہ ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری لاہور کے لیے 4 نوٹیفیکیشنز کیے گئے ہیں۔ پارٹی میں موجود لوگ جانتے ہیں کہ وہ 4 لوگ بھی کون ہیں۔ اس کے علاوہ وسطی پنجاب کے انفارمیشن سیکرٹری شہزاد سعید چیمہ ہیں جن کا اپنا ایک گروپ اور پارٹی میں سٹیک ہے۔ وہ انتخابی الیکشن نہیں جیت سکتے، وہ پارٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں، وہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر اپنی پارٹی کا کتنا دفاع کرتے ہیں، ان سوالات کا کوئی جواب نہیں۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں ایک اہم نام جو بہت گونج رہا ہے وہ ہے فیصل میر کا۔ وہ اس وقت لاہور کے صدر ہیں، خاصے متحرک ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت لاہور میں پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ فیصل میر پیپلز پارٹی لاہور کے سیکرٹری اطلاعات کو نہیں مانتے اور اپنے یار خاص مجید غوری کو انفارمیشن سیکرٹری بنانے کی کوشش بھی کر چکے ہیں، کیونکہ کچھ عرصہ قبل جوہر ٹاؤن پارٹی آفس میں بہت سے فلیکسز پر مجید غوری کو انفارمیشن سیکرٹری لاہور لکھا گیا جو بعد میں احتجاجاً ہٹوایا گیا۔ رکشہ یونین سے آغاز کرنے والے مجید غوری اب تک متعدد سیاسی جماعتیں بدل چکے ہیں۔ ان کو محض اس لیے لاہور کا انفارمیشن سیکرٹری لگائے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے اپنے کئی رکشے اور بہت سے رکشوں پر وہ اپنی تصویر والے فلیکسز لگا کر خود کو بڑا لیڈر سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک جماعت اسلامی کا دم بھرنے والے مجید غوری کو آتے ہی لاہور کے انفارمیشن سیکرٹری جیسے اہم عہدے کے لیے کیسے نامزدگی مقرر کیا جا سکتا ہے؟ ہر کچھ عرصہ بعد پارٹی بدلنے والے مجید غوری کو لاہور کا انفارمیشن سیکرٹری لگانے سے کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے نظریات سے کمپرومائز نہیں کر رہی؟ کیا پرانے ورکرز ختم ہو گئے ہیں کہ مجید غوری کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی سیاست کا ایک بڑا عنصر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان ہیں۔ گورنر پنجاب بلا شعبہ پارٹی کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، لیکن گورنر صاحب کے لیے بھی شاید خود کو پارٹی کے اندر موجود مختلف پریشر گروپس کی سیاست سے بچنا ممکن نہیں، کیونکہ گورنر ہاؤس کے دروازے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے بلا امتیاز و تفریق کھولنا شاید ممکن نہیں۔ ریکارڈ پر ہے کہ گورنر صاحب تک رسائی بھی ہر کارکن کے لیے ممکن نہیں، جو کبھی سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ اب تو گورنر سردار سلیم حیدر خان تک رسائی پیپلز پارٹی کے مخصوص افراد کی ہی نظر آتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی طلبہ ونگ، پی ایس ایف، یوتھ ونگ، پی وائی او، لائز ونگ، پی ایل ایف، کسان ونگ اور بہت سی آرگنائزیشن کس حد تک متحرک اور پارٹی نظریات کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ پنجاب میں پارٹی کے ریوائیول کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟
पार्टी रहनुमा कारकुनों के कितने काम आ रहे हैं, सदर पंजाब ने तंजीमों के अहदेदारों से कितनी बार मुलाकात की, तंजीमी मुशावरत कितनी हुई, इन तंजीमों में बरसों से तंजीम साजी नहीं हुई। कोई 10 साल से सदर के ओहदे पर बराजमान है तो कोई 15 साल से। कुछ अर्सा से ये बाज़गश सुनाई दे रही थी कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नई तंजीम साजी कर रहे हैं और पुरानी तंजीमों को डिज़ोल्व कर रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ी रुकावट पीपल्स पार्टी पंजाब की लीडरशिप दिखाई देती है और वो अपने ओहदों के मज़े उड़ा रहे हैं। उन्हें पार्टी के रिवाइवल, तंजीम साजी, नए लोगों को मौके देने में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि इससे इनके अपने ओहदे खतरे में पड़ सकते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो लाहौर के हालिया दौरे पर गवर्नर हाउस में जब PSF और PYO पंजाब के ओहदेदारान से मिले और उनसे सवाल हुआ कि तंजीम साजी की जानी चाहिए और तंजीमों में अंदरूनी इख्तलाफात और धड़ों से बालातर होकर सबका यही सवाल था, लेकिन चेयरमैन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया था। तंजीम साजी में क्या चेयरमैन खुद इंटरेस्टेड नहीं, या क्या पंजाब की लीडरशिप रुकावट है, या पहले से बैठे लीडरान नए लोगों को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं? क्या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी इसलिए बनी थी कि लोग इसे अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करें? क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इसलिए पंजाब में शहादत दी थी? पार्टी में 4-5 लोगों पर मुश्तमिल कई ग्रुप हैं। मरकज़ी लीडरशिप को इस पर नज़र रखनी चाहिए और ज़िम्मेदारों की बाज़पुस करनी चाहिए। सिंध में यूनियन की सतह पर तंजीम साजी है, पंजाब में क्यों नहीं है? सिंध में हर साल तंजीम साजी होती है, पंजाब में क्यों नहीं? सिंध में मुंतखब लोगों को तंजीम साजी से दूर रखा जाता है तो पंजाब में क्यों नहीं रखा जा सकता? और सबसे अहम बात, पंजाब की क़यादत पार्टी नज़रियात के साथ किस हद तक हम आ गए? क्या आज पंजाब का वोटर जियो भुट्टो के नाम पर वोट देगा? क्या नई नस्ल भुट्टो के नज़रियात और बीबी की कुर्बानी से वाकिफ़ है? क्या पंजाब में एक नए सियासी सोच और बयानी की ज़रूरत नहीं है? क्या आज की क़यादत आवाम से जुड़ी हुई है और अवामी सियासत कर रही है? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब पीपल्स पार्टी पंजाब का हर जाला जानना चाहता है, और पार्टी के पंजाब में रिवाइवल के लिए भी ज़रूरी है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को इन मामलात को संजीदगी से देखना चाहिए।